السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اللہ کا پیغام اور میں ہوں ماہر محمد راشد۔ میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جیسے آپ سب ساتھیوں کو معلوم ہے کہ آج 14 شعبان کا دن ہے، تو میں اسی موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع شب برات کی حقیقت۔ مفتی محمد تقی عثمانی مدظل عالیہ لکھتے ہیں، شب برات میں قبرستان جانے کا حکم۔ شب برات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں۔ لیکن میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ایک بڑی کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے تھے کہ جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجہ میں ثابت ہو، اسی درجہ میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہذا ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جنت البقیع جانا مروی ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ لہذا اگر ابھی کوئی شخص اس نقطہ نظر سے قبرستان چلا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، میں بھی آپ کی اتباع میں جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ کروں کہ کبھی نہ بھی جاؤں، لہذا اہتمام اور التزام نہ کروں، پابندی نہ کروں۔ یہ در حقیقت دین کی سمجھ کی بات ہے کہ جو جس چیز درجہ میں ثابت ہو، اس کو اسی درجہ میں رکھو، اس سے آگے مت بڑھاؤ اور اس کے علاوہ دوسری نفل عبادت ادا کر لو۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس نماز میں آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ شاید آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ خیال آیا تو میں نے اٹھ کر آپ کے انگوٹھے کو ہلایا تو اس میں حرکت پیدا ہوئی۔ تب مجھے اطمینان ہوا اور میں اپنی جگہ لوٹ آئی۔ میں نے سنا کہ آپ سجدے میں یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ، میں آپ کے عذاب سے آپ کی درگزر کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں آپ کی ناراضگی سے آپ کی رضا کی پناہ میں آتا ہوں، اور آپ سے آپ ہی کی پناہ میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں۔ میں آپ کی حمد و ثنا نہیں کر سکتا، آپ کی شان وہی ہے جو خود آپ نے بیان فرمائی ہے۔ پھر آپ نے جب سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، یا یہ فرمایا اے حمیرہ، کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی؟ میں نے عرض کی نہیں اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، مجھے تو آپ کے طویل سجدے کو دیکھ کر اندیشہ ہوا تھا کہ شاید آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں، مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں، رحم و کرم مانگنے والوں پر رحمت فرماتے ہیں، اور کینہ پروروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ امام منذری رحمت فرماتے ہیں کہ اس کو امام بہقی نے علا بن حارث کے طریق سے روایت کیا ہے۔ مرسل کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے براہ راست سماعت نہیں فرمایا، لیکن اس کی سند معتبر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے 15ویں شعبان کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا خصوصی اہتمام فرمایا۔ اس کی دلیل آپ کا غیر معمولی طویل سجدہ ہے۔ اس رات میں دعا کا خاص اہتمام آپ نے فرمایا۔ پھر اس کی اہمیت بتلانے کے لیے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرمایا کہ یہ کون سی رات ہے؟ آپ کے منشا کو حضرت عائشہ نے سمجھا، اس لیے یہ جواب نہیں دیا کہ یہ 15ویں شب ہے، بلکہ اللہ اور رسول کے علم پر محمول فرما دیا کہ کوئی نیا عمل حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو نیا علم عطا فرمانا چاہتے تو اس طرح سوال فرماتے تھے، اور صحابہ آپ کی منشا مبارک پاک اور اللہ اور رسول کے علم کے حوالے کر دیتے تھے۔ آپ نے اس رات کی خاص چیز یہ بیان فرمائی کہ اللہ اپنے بندوں پر اس رات میں خاص عنایت و اکرام فرماتے ہیں۔ اس رات میں جو بھی مغفرت مانگتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے، جو رحمت کا طالب ہوتا ہے اس پر رحمت فرماتے ہیں، جو صرف خبر نہیں ہے اور اللہ اور رسول کے کلام کی خبر برائے خبر نہیں ہوتی بلکہ ترغیب و ترہیب کے لیے ہوتی ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی ترغیب ہے کہ بندے اس رات کو غنیمت جانیں، نمازیں پڑھیں، اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگیں، رحمت خداوند تعالیٰ کی درخواست کریں۔ آج کی رات قبولیت و رحمت کی رات ہے۔ اس سے بڑا کون مرحوم ہوگا جس کو رحمت و مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ خود بلائیں اور وہ منہ موڑ کر بھاگے۔ اس حدیث میں قبولیت دعا سے ایک شخص کی مرحومی کی خبر دی گئی ہے، وہ جو کینہ پرور ہو، کو کینہ اور دشمنی جو اللہ کے لیے نہ ہو، ایسی زبردست نجاست ہے کہ جو قلب میں اس میں ملوث ہے، اس سے نکلی ہوئی دعا بارگاہ قبولیت تک نہیں پہنچنے سے روک دی جاتی ہے۔